بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ اس وقت پاکستان کی سیاست جو ہے اس کے اندر بہت تیزی کے ساتھ کچھ واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ کچھ واقعات آپ کو میڈیا پہ نظر آ رہے ہیں، ٹی وی سکرینز پہ نظر آ رہے ہیں، کچھ واقعات جو ہیں وہ میڈیا کی نظروں سے اجھل ہیں۔ اب یہ کیا واقعات ہیں اور کیا ہو رہا ہے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب، جن پہ کچھ دن پہلے ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا، انہوں نے ریاستی اداروں کے خلاف ایک کھلم کھلا اعلان جنگ کر دیا ہے اور پاکستان کے مختلف شہروں میں ان کے کارکن احتجاج کر رہے ہیں، سڑکیں انہوں نے بند کی ہوئی ہیں اور آج اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں کچھ اہم اجلاس ہوئے ہیں۔ ان اجلاسوں میں کچھ فیصلے ہوئے ہیں۔ فیصلوں کا اعلان جو ہے وہ شاید آپ کو رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس میں تھوڑا سا نظر آیا ہو، لیکن کچھ فیصلے جو ہیں ان کا اعلان نہیں کیا جا رہا۔ اگر آپ نے ان فیصلوں کو سمجھنا ہے تو میں آپ کو آج عمران خان صاحب کا ایک پرانا کلپ سنواتا ہوں۔ اس کلپ میں انہوں نے بطور وزیر اعظم جن عناصر کو کچھ وارننگ دی تھی، آپ یہ سمجھ لیں کہ آج ایسی ہی وارننگ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی دی جا رہی ہے، لیکن کہیں آپ کو ٹی وی سکرین پر نظر نہیں آ رہی۔ فیصلہ ہو چکا ہے۔ کیا فیصلہ ہے؟ عمران خان کی اپنی زبان میں سنیں۔ کون سی حکومت چل سکتی ہے جدھر کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہے کہ ججز کو بھی قتل کر دو اور کہے آرمی چیف کے خلاف بھی بغاوت کر دو، لوگوں کو بھی سڑکوں پہ نکالے، سڑکیں بھی بند کر دے؟ اگر سپریم کورٹ ان کے کہنے کے مطابق، ان کی من پسندی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ فیصلہ ہی نہیں مانتے، اس کا مطلب سڑکوں پہ آ جائیں گے، ملک کو روک دیں گے۔ یعنی کوئی ملک چل سکتا ہے ایسے؟ اور اس کا نقصان کس کو ہے؟ ہمارے پاکستانیوں کو، عوام کو نقصان ہے، غریب لوگوں کو نقصان ہے۔ سڑکیں بند کر رہے ہیں، لوگوں کی روزگار جا رہا ہے۔ جو بیچارہ دہاڑی میں جس نے آ کے مزدوری کرنی تھی، جب ملک رک جائے گا وہ کدھر سے بچوں کا پیٹ پالے گا؟ یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہا ہے، یہ صرف اپنی ووٹ بینک بڑھا رہے ہیں۔ میں ان عناصر کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست سے نہ ٹکرانا۔ اگر آپ یہ کریں گے، میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی، لوگوں کی پراپرٹیز، لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرے گی۔ ہم کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہونے دیں گے، ہم کوئی ٹریفک نہیں رکنے دیں گے۔ میں آپ کو اپیل کرتا ہوں کہ ریاست کو ادھر تک نہ لے کے جائیں، وہ مجبور ہو جائیں ایکشن لینے کے لیے۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ریاست کو ادھر تک نہ لے کے جائیں کہ وہ مجبور ہو جائے ایکشن لینے پہ۔ تو اب یہی الفاظ جو ہیں عمران خان صاحب کو خود بھی یاد رکھنے چاہیے۔ کچھ فیصلے کر لیے گئے ہیں اور اعلان ان کا نہیں ہو رہا، پتہ نہیں اعلان ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن فیصلے ہو چکے ہیں۔ عمل درآمد آپ کو بہت جلد نظر آئے گا۔ صرف یہ خیال کرنا چاہیے عمران خان صاحب کو کہ وہ مختلف پاکستان کے شہر جو ہیں ان کی سڑکیں بند کر رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارا احتجاج ہے اور یہ ہمارا حق ہے، لیکن اپنا صوبہ جو ہے خیبر پختونخوا، جہاں پہ ان کی پچھلے 9 سال سے حکومت ہے، وہاں پہ اگر کوئی تنظیم جو ہے وہ ایک پرامن مظاہرہ کرتی ہے تو ان کے خلاف مقدمے قائم کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں ایک مقدمہ ہے، یہ منظور پشتین صاحب کے خلاف مقدمہ ہے۔ انہوں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا ہے۔ ان کی جو ٹویٹ ہے وہ پتہ نہیں آپ کو دکھائیں گے یا نہیں دکھائیں گے، لیکن یہ مقدمہ صرف جو ہے اس کی FIR آپ کو دکھائی جا رہی ہے۔ تو یہ بہت سے لوگ جو ہیں جو خیبر پختونخوا میں پرامن مظاہرہ کرتے ہیں، ان کو تو آپ مظاہرہ نہیں کرنے دیتے، ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیتے ہیں، لیکن لاہور میں، راولپنڈی میں اور پنجاب کے شہروں میں آپ سڑکیں بند کر رہے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے، اور یہ ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے اس کو صرف پبلک نوٹس نہیں کر رہی بلکہ اور بھی بہت جگہ پہ اس کا نوٹس لیا جا چکا ہے۔ آج ہم نے جو بنیادی طور پہ بات کرنی ہے وہ ارشد شریف کے قتل کیس پہ کرنی ہے، کیونکہ اس پر آج بہت سی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ پاکستان کی ٹیم جو کینیا گئی تھی وہ واپس آ گئی ہے، اور وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی اس بارے میں کوئی بات کی آج اپنی پریس کانفرنس میں۔ انہوں نے کیا بات کی ہے ذرا سنیں۔ ارشد شریف صاحب شہید کی بات کی ہے، وہاں پہ جو پولیس ہے اس پولیس کے متعلق بھی یہ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ کسی کے کہنے پہ جو ہے وہ پیسے ویسے لے کے بھی یہ کام کر دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ گاڑی پہ جو فائر ہوئے ہیں تو وہ بڑے ہی ٹیکنیکل انداز میں ہوئے ہیں کہ یعنی جو پولیس کا موقف ہے اگر اس کو سامنے رکھے تو انہیں کیا معلوم تھا کہ ارشد شریف جو ہے وہ کس سیٹ پہ بیٹھا ہے اور جو گاڑی کو چلا کون رہا ہے۔ فائر کرنے والوں کو یہ معلوم تھا کہ اس گاڑی میں
جو 2 بندے بیٹھے ہیں ان میں سے ارشد شریف کون ہے, وہ کس سیٹ پہ بیٹھا ہے, کس سائڈ پہ بیٹھا ہے, گاڑی کو ڈرائیو کون کر رہا ہے, اور جو ڈرائیو کر رہا تھا اسے بھی معلوم تھا کہ کس جگہ پہ کیا ہونا ہے اور اس نے کس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ سیو کرنا ہے. تو اس لیے بادی و نظر میں تو یہ کلائمیکس ہی لگتی ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے اس پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ ان کو لگتا یہ ہے کہ یہ جو ملزمان ہیں ارشد شریف صاحب کے قتل میں جو ملوث ملزمان ہیں یہ پکڑے جائیں گے. اس سے پہلے تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ارشد شریف کیس پہ کئی دفعہ اپنا موقف پیش کر چکے ہیں, اور ان کا اشارہ کس طرف ہے ذرا وہ بھی سن لیں. ارشد شریف وہ آدمی جس کو پتا تھا کہ اس کی جان خطرے میں نے اس کو 2 دفعہ کہا کہ ملک سے باہر چلے جاؤ, کیونکہ مجھے انفارمیشن تھی اس کو مارنے لگے, دھمکیاں مل رہی, ایجنسیز کبھی کچھ اس کو کہہ رہی ہیں, صرف اس لیے کہ وہ کھڑا تھا رجیم چینج کے خلاف سازش کے اوپر, وہ بار بار بے نقاب کر رہا تھا. حکم آتے تھے جی نامعلوم نمبر سے کہ یہ نہ کرو تمہیں یہ کر دیں گے, پتا تھا. پھر گھر میں اس کو دھمکیاں دی انہوں نے, پھر اس کو ہم نے ملک سے باہر نکالا. ارشد شریف اس کو جب دھمکیاں آئیں, نامعلوم نمبروں سے دھمکیاں آئیں, صرف اس لیے کہ وہ سچ نہ بولے, اس کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا. میں نے اس کو کہا کہ تم ملک سے باہر چلے جاؤ, پہلی دفعہ نہیں مانا, پھر میں نے اس کو بتایا کہ مجھے انفارمیشن ہے, جس طرح مجھے انفارمیشن اپنے اوپر تھی کہ مجھے بھی وہ 4 بند کمروں میں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا مجھے مارنے کا. تو یہ عمران خان صاحب نے خود ہی بتایا کہ ارشد شریف کو میں نے پاکستان سے باہر بھجوایا اور مجھے پتا تھا کہ اس پہ حملہ ہونے والا ہے, جیسا کہ مجھے پتا تھا کہ میرے پر بھی حملہ ہوگا, اور پھر عمران خان صاحب پر بھی حملہ ہو گیا. تو ارشد شریف صاحب کا جو معاملہ ہے اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان کے 2 ایسے معتبر صحافیوں سے جنہوں نے کہ کینیا جا کے اس سارے معاملے کی انویسٹیگیشن کی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے ارم عباسی صاحبہ جو وائس آف امریکہ کی اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں, اور انہوں نے کینیا میں اس معاملے میں بہت انویسٹیگیشن کیا ہے. مرتضیٰ علی شاہ صاحب جیو نیوز کے نمائندے ہیں, لندن بیسڈ ہیں, لیکن انہوں نے بھی کینیا میں اس معاملے کی بہت انویسٹیگیشن کیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. سب سے پہلے ارم عباسی صاحبہ, آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ارشد شریف شہید کا جو قتل کا جو ماسٹر مائنڈ ہے یہ کینیا میں ہے یا پاکستان میں ہے؟ حامد میر صاحب, کیونکہ یہاں پر میں نے خود بھی کرائم سین کو وزٹ کیا مگادی کاؤنٹی میں جو ہے, اور وہاں پر جو ہے ہم نے کوشش کی جاننے کی کہ کیا حالات جو تھے سامنے آئے تھے, اور ہماری تحقیقات کے مطابق ہمیں یہی پتہ چلا ہے کہ جس جگہ پہ ارشد شریف کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر چیک پوائنٹ جو ہے وہ جو اسپیشل یونٹ ہے GSU وہ نہیں لگاتا, اور پتھروں کی رکاوٹیں تو یہ کہا جا رہا ہے یہاں پر خود یہاں کی جو انڈیپینڈنٹ پولیس اتھارٹی کی کمشنر ہیں انہوں نے بھی ایک تسلیم کیا ہے کہ پتھروں کی رکاوٹیں تو کینین پولیس کے لیے بھی لگانا جو ہے وہ ایک غیر معمولی بات ہے. بعض صحافی جو ہے یہاں پر جو یہ گتھی سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بہت اہم کیس بن چکا ہے, وہ کام جو ہے اس طرح سے بات بھی نہیں کر رہے ہیں, لیکن بعض صحافیوں کو یہ خدشہ ہے اور یہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا اپنا بلیف ہے, ان کے پاس شواہد نہیں ہے, کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ بیسیکلی یہ کور اپ جو ہے کینیا میں کیا گیا ہے, لیکن ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ماسٹر مائنڈ پاکستان میں موجود ہو سکتا ہے, لیکن کوئی شواہد نہیں ہے یہ ابھی تک ثابت کرنے کے لیے کہ یہ سازش جو ہے وہ پاکستان میں کی گئی ہے. اچھا مرتضیٰ علی شاہ صاحب, آپ نے بھی اس میں بہت انویسٹیگیشن کیا ہے, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑے اعتماد سے کہا ہے کہ ہم ارشد شریف کے قاتلوں تک پہنچ جائیں گے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ پہنچ جائیں گے؟ حامد میر صاحب, مجھے تقریباً 1 ویک ہو گئے کینیا میں, اور اس دوران میں مختلف انویسٹیگیٹر سے جرنلسٹ سے ملا ہوں, ایموڈیم گیا ہوں, جہاں کرائم سین ہے وہاں پر گیا ہوں, ایکسٹینسو ہم نے ریسرچ کی ہے. ایک بات تو میر صاحب بالکل کلیئر ہے کہ یہ جو انیشل جو ایک ورژن آیا تھا پولیس کا اور خرم احمد کا کہ یہ مسٹیکن آئیڈینٹی ہے, روڈ ایکسیڈنٹ ہے, یہاں پر کوئی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ مسٹیکن آئیڈینٹی یا جو روڈ ایکسیڈنٹ تھا. یہ بات بہت واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ ارشد شریف کو ایک پلاننگ کے تحت وہاں پر اس رات کو مارا گیا, اور جو اس رات جو GSU کے جو یونٹ تھے, جو آفیسر تھے, وہ ایکچولی ان کو پتا تھا کہ انہوں نے کس سائڈ پر گولیاں مارنی ہیں, ارشد شریف کون ہے, اور وہ اس طاق میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ بات تو بالکل سامنے نظر آ رہی ہے. جہاں تک میر صاحب جو قاتل کے پکڑنے کی بات ہے, جو ابھی تک سرکمسٹانشل ایویڈنس سامنے آ رہا ہے وہ بہت پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ اس رات ان یوزول واقعات ہوئے جو
ایمو ڈیم پر جہاں سے ارشد شریف نے جو ڈائریکشن دی جس فیڈر روڈ سے جب وہ مگاڑی روڈ کی طرف آئے وہ روٹ خرم احمد یوزلی وہ لیتے نہیں تھے. اس کے علاوہ جس گاڑی کو اس رات وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جس گاڑی کو پولیس جو سٹولن کار جس کو پولیس جس کے سرچ میں تھی اس نے 110 کلومیٹر کسی اور جگہ سے آنا تھا. آپ یوں کہہ لیں کہ اس نے ویسٹ سے نارتھ کی طرف آنا تھا. ارشد شریف مکمل ڈیفرنٹ ڈائریکشن سے آ رہے تھے. ایک ٹویوٹا لینڈ کروزر ہے جو بہت یہاں پہ مہنگی گاڑی تصور ہوتی ہے اور دوسری ایک عام سی گاڑی ہے. اور اس میں جو یہاں پہ جتنے بھی لوگ ملے ایک پولیس والے سے میری بات ہوئی وہ کہتا ہے کہ اتنی بڑی گاڑی پہ ہم کینیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ وی آئی پیز ہوتے ہیں ڈپلومیٹس ہوتے ہیں ایم پیز ایسی گاڑی پہ تو وہ روکتے بھی نہیں ہیں لیکن وہاں انہوں نے روکا اس کو اور اس کے اوپر 9 گولیاں انہوں نے مار دی. یہاں پہ ایک اس وقت آلریڈی میر صاحب ایک کلچر آف فیئر وہ اسٹیبلش ہو رہا ہے اور 3 میں ایسے جرنلسٹ سے ملا ہوں جن کو پولیس بھی یہاں پر جو ان کے پولیس میں جو ان کے جاننے والے انہوں نے جرنلسٹ کو فون کر کے کہا ہے کہ اس کیس کو آپ ہائی لائٹ نہ کریں, اس کی انڈیپینڈنٹ کمیشن ہے وہ اس پورے معاملے کو دیکھ رہا ہے. سو وہاں پہ جو کنسنسس یہ پایا جاتا ہے کہ یہ کور اپ ہو رہا ہے اور ارشد شریف کو باقاعدہ طور پر ایک پلاننگ کے تحت قتل کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ میر صاحب یہ کہ ارشد شریف جو جس جگہ پر موجود ہیں وہ ایک بڑا مہنگا ایریا ہے جہاں پر وہ نیروبی میں رہ رہے تھے کیپٹل میں وہاں پر گیا ہوں. جن بھائیوں کے فلیٹس ان سے بات کرنے کی کوشش کی وہاں پر انہوں نے بات نہیں کی. جن کے جہاں وہ اپنے ان کے ریزیڈنشیل ایریا میں جہاں وہ خود فیملیز کے ساتھ رہ رہے ہیں وہاں بھی انہوں نے بات نہیں کی. ان کے وکیل سے انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے مجھ سے کانٹیکٹ کروایا. ان کا جو وکیل ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سٹیج پر وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے. لیکن اصل بات ہے میرے صاحب جو کانٹرڈکشنز کی آئی آپ کو یاد ہوگا انیشیلی ایک سملر سٹیٹمنٹ ایشو ہوئی خرم کی طرف سے بھی اور پولیس کی طرف سے بھی جس میں انہوں نے جو روڈ ایکسیڈنٹ کا ذکر کیا. لیکن اگلے ہی دن پولیس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ روڈ ایکسیڈنٹ والی بات چھوڑ دیں. انہوں نے کہا کہ ارشد شریف علی گاڑی سے پولیس کے اوپر فائر کیا گیا اور ایک پولیس والا زخمی بھی ہوا. آج تک وہ زخمی پولیس والا وہ سامنے نہیں آیا. پھر پولیس نے یہ کہا کہ ایک ڈگلس نامی شخص ہے جس نے اپنے پولیس کو رپورٹ کیا تھا کہ اس کا ڈینکن نامی بچہ ہے جو اس کی گاڑی لے کر بھاگ گیا. آج تک وہ جو ڈگلس نامی شخص اور اس کا بیٹا وہ سامنے نہیں آیا. اور کل پولیس نے مجھے یہ بتایا کہ وہ جو ڈگلس ہے اس نے کیس ہی اپنے بیٹے کے خلاف وڈرا کر لیا. لہٰذا ہم اس کے اوپر مزید کسی قسم کی بات نہیں کرنا چاہ رہے. لہٰذا جو میرے صاحب پولیس کی اب تک کی جتنے بھی تقریباً 2 ویکس ہو چکے ہیں پولیس نے مختلف اپنی اسٹیٹمنٹس کے اوپر یو ٹرن لیا ہے اور یہ بات بہت کلیئر نظر آ رہی ہے کہ پولیس نے ایکچولی جو پہلی اسٹیٹمنٹ تھی وہ بھی بڑی انہوں نے جلدی میں ایشو کی, دوسری بھی انہوں نے جلدی میں ایشو کی اور اب مکمل سائلنس ہے. اچھا ارم عباسی صاحبہ آپ کو جو پولیس کا ورشن ہے اس میں جو چینج آئی ہے اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے؟ حامد میر صاحب سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے جو کہ مرتضیٰ نے بھی اس پہ ٹچ اپون کیا کہ گاڑیوں کا مکس کرنا. جو گاڑی رپورٹ ہوئی تھی کہ جو گمی ہے جو اغوا ہوئی ہے وہ ایک مرسیڈیز اسپرنٹر ہے جو کہ بیسیکلی ایک ڈیلیوری وین ہے. اس کو آپ لینڈ کروزر سے مکس کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ 2 بہت مختلف گاڑیاں ہیں, ان کا ماڈل ڈفرینٹ ہے, ان کی میک ڈفرینٹ ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال یہاں پر کینیا میں بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کیسے پولیس جو ہے ایک ڈیلیوری وین کو مکس کر سکتی ہے ایک لینڈ کروزر کے ساتھ. پھر یہ بات کہ اس کے ایک پولیس مقابلہ ہوا اور پولیس مقابلے کی رپورٹ جو ہے وہ کہاں ہے. ہمیں ابھی تو ایک جو ہے او بی رپورٹ جس کو یہاں پہ کہا جاتا ہے ایک ایف آئی آر آج سامنے آئی ہے جس میں گاڑی کا بتایا گیا ہے کہ گاڑی کب گمی اور گاڑی کس کی ہے. لیکن پولیس مقابلے کی جو رپورٹ ہے وہ کہاں ہے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ اس پورے ٹائم فریم میں کیا ہوا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ایگزیکٹلی کہ ڈگلس کہاں ہے. لیکن ایک اور بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں کہ جو کینین اتھارٹیز سے ہمیں ٹریول ہسٹری ملی ہے اس کے مطابق ارشد شریف کا تو یہ آ چکا ہے سامنے یہ بات کہ وہ جو ہے یو اے ای سے 20 کو نکلے تھے. خرم احمد جو ہیں وہ ان کی ٹریول ہسٹری جو کینین اتھارٹیز سے ہمیں موصول ہوئی ہے اس کے مطابق اگر ہم چلیں تو اس کے مطابق وہ 19 کی رات کو 9 بجے جو ہے وہ کراچی پاکستان سے روانہ ہوئے بذریعہ دبئی. اور ان کی ٹریول ہسٹری کے مطابق اسی دن جس دن ارشد شریف کینیا پہنچے تھے خرم بھی اسی دن کینیا پہنچے تھے. تو یہ اس طرح کی جو انفارمیشن ہے یہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اور یہاں پر پولیس جو ہے وہ اپنا ورژن جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ بار بار تبدیل کر رہی ہے اور جس پولیس آفیسر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ پر چوٹ لگی ہے وہ بھی ابھی منظر عام پر نہیں آئے.
اور یہ جو تضاد ہے، ویسے تو کینین پولیس کی جو ہے اسٹیٹمنٹ ماضی میں بھی اگر ہم دیکھیں تو میرے جن صحافیوں سے بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پریکٹس ہے ان کی، لیکن اتنے بڑے اہم کیس میں، کیونکہ میں مگادی پولیس اسٹیشن بھی گئی جہاں پر پہلی یہ واقعہ جب رپورٹ ہوا تھا، تو وہ بھی جو ہے کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جی ایس یو جو ہے ایک اسپیشل فورس کو کیوں استعمال کیا گیا؟ اگر معاملہ اغوا کا ہے، اگر گاڑی کے اندر مبینہ طور پر بچہ موجود ہے، تو آپ اتنی گولیاں کیوں برسائیں گے نوئنگ کے اندر جو ہے بچہ موجود ہے؟ پھر یہ کہ آپ نے یہ معاملہ جو ہے چوری چکاری کا ہے، اغوا کا ہے، تو اسپیشل یونٹ جو کہ ٹرینڈ ہے پولیٹیشینز پریزیڈنٹ کی حفاظت کرنے کے لیے، اس کو آپ اغوا کے معاملے میں کیوں لے کر آئیں گے؟ پھر روڈ پہ جو رکاوٹیں ہیں، میں نے جب وہاں پر میں گئی تو وہاں پہ کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں، وہاں پہ ہمیں کوئی پتھر ایسے نظر نہیں آئے. پھر پولیس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ چیز کیا گیا، کوئی چیز ان کے درمیان ہوا ارشد شریف کی گاڑی اور پولیس کے درمیان. میں نے تصویر دیکھی ہے ارشد شریف کی گاڑی کی، اس کا جو ٹائر ہے وہ بالکل رم تک پہنچ چکا ہے، یعنی ٹائر بالکل وہ ہے ہی نہیں وہاں پر، رم تک جو ہے اتنا اگر چیز ہوا ہے. تو جب میں نے سیکیورٹی اینالسٹ سے یہاں پہ آج ملاقات کی اور ان کو یہ تصویر دکھائی کہ یہ گاڑی جو ہے اگر اس کا ٹائر بالکل چلا گیا اور وہ اتنے آگے تک، ان کا یہ کہتا کہ 100 مائلز تک ہو سکتا ہے کہ اس نے چیز کیا ہو، لیکن وہ نشانات کہاں ہیں؟ میں نے وہاں پہ بہت واک اراؤنڈ کیا جو کرائم سین ہے مگادی میں، مجھے وہ نشانات نظر نہیں آئے. سیکیورٹی اینالسٹ کا یہ کہنا ہے کہ اگر ٹائر کی یہ حالت ہے تو پھر وہ نشان وہاں پہ رہ جانے چاہیے، کیونکہ کچی پکی سڑک ہے، روڈ ہے، ویل ٹریول نہیں ہے. تو مجھے اپنی انویسٹیگیشن میں وہ نشانات کہیں نہیں نظر آئے جہاں تک گاڑی کا چیز پولیس دعویٰ کر رہی ہے. اچھا انعم عباسی صاحبہ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ انویسٹیگیٹ کیا کہ جب ارشد شریف صاحب کو گولیاں لگیں تو ان کے ساتھ جو ان کا میزبان تھا، ان کا ہوسٹ تھا خرم، وہ انہیں سیدھا ہاسپٹل لے جانے کی بجائے اپنے بھائی وقار کے پاس کیوں لے گیا؟ جی حامد صاحب، جب سے میں یہاں پر موجود ہوں میری بہت کوشش رہی ہے، کیونکہ یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ کہاں پر خرم بات نہیں کر رہے. انہوں نے اسٹیٹمنٹ تو دے دی، ان کے لائر سے میرا بھی رابطہ ہوا، لائر نے یہی کنفرم تو کیا میں موجود ہے اور وہ پورا جو ہے تعاون کر رہے ہیں یہاں پر اتھارٹیز کے ساتھ. پاکستان سے جو فیکٹ فائنڈنگ مشن آیا تھا ان کو بھی انہوں نے جو ہے ان سے بھی رابطہ کیا ہے اور سے بھی اسٹیٹمنٹ ان کو بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن یہ نہیں ابھی تک واضح ہو سکا کہ ان کو جو ہے ہاسپٹل کیوں لے کر جایا گیا اور خرم جو ہے وہ میڈیا سے بات کیوں نہیں کر رہے ہیں. اور جس فارم ہاؤس پہ ارشد شریف کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے وہاں پر آخری ڈنر کیا، اس فارم ہاؤس کی انتظامیہ بھی انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی ہے اور وہ بھی میڈیا سے کترا رہے ہیں. تو خرم کے حوالے سے جو ڈیٹیلز ہیں کنیا میں اس وقت ڈھونڈنا ایک بہت بڑا مشکل ٹاسک بنا ہوا ہے. اچھا مرزا علی شاہ صاحب، یہ جو خرم صاحب ہیں، آپ کے خیال میں ان کے بھائی وقار صاحب اور خرم صاحب، کیا آپ ان کا جو کنڈکٹ ہے اس پہ آپ کو کوئی شک پڑتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ارشد شریف کے جو قتل کی سازش ہے اس میں ان کا بھی کوئی کردار ہو، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی؟ جی میر صاحب دیکھیے، یہ ایک آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے، ابھی بہت سارے حقائق کا پتہ نہیں، میں اس پہ اسپیکولیٹ تو نہیں کر سکتا، لیکن جو ارم نے جو چند سوالات ریز کی میں ان میں کچھ ایڈ کروں گا. جس سائٹ کی ارم بات کر رہی ہیں وہاں پر یہ بھی گئی تھی، میں بھی گیا تھا. وہاں سے جو تقریباً 30 کلومیٹر دور بنتا ہے جو شوٹنگ انسیڈنٹ جہاں ارشد شریف کو گولی مار گئی، تقریباً 30 کلومیٹر دور وہاں سے ٹنگا مارکیٹ ہے. ٹنگا مارکیٹ وہ جگہ ہے جہاں پہ وقار احمد کا فارم ہاؤس ہے. اب وہاں سے ارشد شریف کو گولی لگنے کے بعد خرم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے گاڑی کا میر صاحب جو ٹائر ہے، جو رائٹ ٹائر ہے، وہ مکمل طور پر ایک ہائی ویلوسٹی فائر آرم سے اس پہ شوٹنگ ہوتی ہے، مکمل طور پہ برسٹ ہو چکا ہے. کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ 30 کلومیٹر تک انہوں نے گاڑی ڈرائیو کی اپنے بھائی کے فارم ہاؤس کی طرف، اور یہ کہ وہاں پر جا کر انہوں نے پھر دیکھا کہ ارشد شریف کی موت ہو چکی ہے. لیکن اس پورے جو رستہ ہے جو 30 کلومیٹر، اس کے درمیان میں میر صاحب ایک ڈسپنسری بھی ہے جو اس رات کھلی ہوئی تھی اس وقت. ایسا کوئی ایویڈنس سامنے نہیں آیا کہ خرم احمد نے پولیس کو کال کی یا کسی ایمرجنسی سروسز کو کہ ان کو میڈیکل ایڈ چاہیے، ایک انجرڈ پرسن ان کے ساتھ ہے. یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے کہ انہوں نے وہاں سے اچھا 2 ڈائریکشن جاتی ہیں جس میں دونوں سائڈز پہ ایکول ڈسٹنس پہ ڈسپنسریز ہے، وہ ڈسپنسریز میں نہیں گئے، اس طرف لے گئے. اور دوسرا یہ کہ اگر اس گاڑی کو اس سپاٹ پہ گولی لگ گئی تھی، اس کا تو وہ ٹائر مکمل طور پہ وہیں پہ فلیٹ ہو چکا تھا. 30 کلومیٹر انہوں نے گاڑی چلائی کیسے؟ اور پھر یہ کہ پولیس اگر ایک چیز کر رہی تھی، ڈھونڈ رہی تھی ایک اغوا شدہ گاڑی کو اور ایک ٹینکر کو، پولیس نے کسی بھی سٹیج پہ ابھی تک سامنے نہیں آیا کہ پولیس نے ایک جو فلیٹن ٹائر والی جو گاڑی ہے اس کا پیچھا کیا ہو یا
انہوں نے خرم احمد کو چیز کیا ہو، نہیں بلکہ پولیس وہاں پر بہت دیر کے بعد جا کے انہوں نے پھر دعویٰ کیا کہ ہم نے وہ گاڑی ریکور کی اور پھر ٹنگا مارکیٹ میں جو پولیس کا ویژن ہے. لہٰذا یہ بہت سارے سوالات ہیں میر صاحب جس کے جو سینٹرل، اور پھر اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جو سپانسرشپ ہے ارشد شریف کا وہ وقار احمد نے بھیجا تھا. انیشلی آپ کو یاد ہوگا یہ رپورٹ آئی تھی کہ وہ آن ارائیول وہ ارشد شریف کینیا پہنچے تھے اور ان کو ویزا ملا تھا کہ وہ دبئی میں ایمرجنسی سے نکلے تھے. لیکن میں جب جو ہی پہنچا تھا پچھلے وینسڈے کو، اس کے بعد میں امیگریشن کی جو منسٹری ہے وہاں گیا. مجھے بعض لوگوں نے وہاں ایویڈنس دکھایا جو ظاہر کرتا ہے کہ ان کو ایک سپانسرشپ لیٹر تھا جو وقار احمد نے بھیجا تھا. لہٰذا اس پورا جو کھیل ہے اس میں جو اس وقت سوالات ہیں جو آپ میں پورے جرنلسٹ کمیونٹی ارشد شریف کی فیملی جاننا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ رول کیا ہے ایگزیکٹلی کہ ہوا کیا. چونکہ ارشد شریف کی جو وہاں پر موومنٹ تھی، جو فلیٹ جس کی میں نے آپ کو ویڈیوز بھیجی تھی جہاں پر وہ ریور سائڈ اپارٹمنٹ سے جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، وہ ایک بڑا پوش ایک اچھا مطلب وہ ایریا وہاں پہ کنسیڈر ہوتا ہے. وہاں سے 4 گھنٹے دور ایک رف ڈرائیو پہ ان کو لے جایا گیا ارشد شریف کو ایمو ڈمپ میں، جس سے واپسی کے اوپر ایک بالکل بیابان جنگل ہے. وہاں پر آپ ارم نے بھی وہاں پہ ٹریول کیا، یہ کنفرم کریں گے کہ بعض ایک آپ اس کو خطرناک ایریا کہہ سکتے ہیں کہ بالکل وہاں پر ایک آپ یوں کہہ لیں گے قبائلی ایریا ٹائپ کی جگہ جہاں پر شوٹنگ رینج ہے. لہٰذا اس پوری جو جگ سا ہے اس میں جو بہت سارے جو سوالات ہیں ان کے جوابات جو خرم اور وقار وہ دے سکتے ہیں. اس سٹیج پہ وہ بالکل انیسنٹ ہیں اس لیے کہ ابھی تک انکوائری چل رہی ہے، لیکن اس میں جو مختلف سوالات ہیں ان کے جوابات صرف ان کے پاس ہیں. لیکن ایک اور امپورٹنٹ بات میرے صاحب میں ایڈ کروں گا کہ ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس سے یہ بڑا کلیئرلی واضح ہو رہا ہے کہ ارشد شریف کو نہیں پتا. ارشد شریف کا خیال یہ تھا کہ وہ بالکل سیکیور ہیں اور ان کی جو صرف چند لوگوں کو 2 سے 3 لوگوں کو پتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے اور ان کی انفارمیشن لیک نہیں ہو رہی. لیکن وہاں میں ایک پاکستانی کمیونٹی کے ایک بندے سے بھی ملا ہوں جس نے بتایا کہ ان کو پتا تھا کہ ارشد شریف جہاں پر ہیں اور انہوں نے ان کو ایک مارکیٹ میں بھی وہاں پہ جو ڈائمنڈ پلازا ایک مارکیٹ ہے اس ایریا میں انہوں نے ان کو دیکھا تھا. اس کے علاوہ جو دونوں بھائی جنہوں نے ان کو وہاں پہ رکھا ہوا تھا یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ وہ انہوں نے مختلف لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی ارشد شریف کی لوکیشن کیا ہے اور ارشد شریف کی موومنٹ کے حوالے سے. وہاں پہ اب یہ پکچر سامنے آ رہی ہے کہ کئی لوگوں کو پتا تھا. لہٰذا اگر ایک ایسا بندہ جو کہ جنونلی جس کو اپنی زندگی کا خطرہ تھا جو کہ ارشد شریف کو تھا اور انہوں نے اس حوالے سے جو ایک اپلیکیشن بھی موو کی تھی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، تو ارشد شریف کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ ان کے اوپر ایکچولی جو ان کی موومنٹس ہیں ان کی لوکیشن ہے اس کو دیگر پارٹیز کو بھی ڈسکلوز کیا جا رہا ہے. جی یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ارم عباسی اور مرتضی علی شاہ سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. ویلکم بیک. ہم وائس آف امریکہ کی نمائندہ ارم عباسی اور مرتضی علی شاہ صاحب سے بات کر رہے ہیں جنہوں نے کہ ارشد شریف قتل کیس کے سلسلے میں کینیا میں جا کے بہت تھورو انویسٹیگیشن کی ہے. اچھا ارم عباسی صاحبہ، آپ کیونکہ وہاں پہ خود یہ انویسٹیگیشن کر رہی ہیں، آپ نے پولیس سے بھی رابطہ کیا ہوگا اور بھی آفیشلز کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوا ہے، آپ کو کیا فیلنگ آ رہی ہے کہ کیا جو کینین پولیس اور اتھارٹیز ہیں وہ ارشد شریف مرڈر کیس کے بارے میں انفارمیشن شیئر کرنے پر وہ کمفرٹیبل ہیں، وہ آپ کے ساتھ کمفرٹیبلی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، یا جس طرح بہت سے لوکل جرنلسٹ جو ہیں کینیا کے انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، تو آپ کو بھی ڈسکریج کیا گیا ہے؟ بالکل. ہمیں جتنے بھی مطلب میں لاسٹ تھرسڈے کو یہاں پر پہنچی تھی اور تب سے لے کر اب تک میں نے پولیس چیف، اسپوکس پرسن، مگادی کے جو چیف ہیں ان سے میری آف دا ریکارڈ بات ہوئی اور انہوں نے یہی کہا کہ دیکھیے یہ معاملہ بہت حساس ہو گیا ہے تو میں آپ کو اس پر کچھ نہیں دے سکتا. انہوں نے یہ کہا، دعویٰ کیا کہ وہ اس ہاسپٹل میں تھے جہاں پر اس مبینہ پولیس مقابلے میں ایک پولیس افسر کے ہاتھ میں گولی لگی. انہوں نے وہ دیکھا تو میں نے ان سے جب نام پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہ نہیں آپ کو بتا سکتا. جب میں مورچری بھی گئی جہاں پر ان کا ارشد شریف کا پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ آئی تھی، وہاں جنہوں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ تو نہیں جو اپنی اسٹیٹمنٹ میڈیا کے ساتھ شیئر کی تھی، تو ایون ان کے چیف پیتھولوجسٹ بھی ہم سے بات کرنے سے کترا رہے ہیں. پولیس جو ہے وہ بالکل، اور آپ کو پتہ ہے کینیا ایک ایسا ملک ہے جہاں پر پولیس آپ کو آف دا ریکارڈ تو کم از کم بات کر ہی سکتی ہے، لیکن میرے ساتھ ابھی تک حکام جو ہے ان کا کوپریٹ بالکل نہیں کر رہے ہیں اور ہر کوئی اس معاملے کو ہش خش کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ اس پر کیا اور بیسکلی آن دا ریکارڈ کیا آف دا ریکارڈ بھی بات کرنے سے کترا رہے ہیں. اور صحافی، کتنے صحافی ہیں جن کو میں نے، کیونکہ میں ٹی وی پروگرام کے لیے اس کو کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تو اس کے لیے بھی انہوں نے بہت سارے صحافیوں نے
हेलो। जी 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 जी। तो बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी, मकामी सहाफ़ी जो कि आपसे बात तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी कैमरे पर आकर इस मामले में बात करने से इनकार कर दिया। और आम शहरियों से भी या पाकिस्तानियों से भी जब मैंने बात करने की कोशिश की, तो उनमें भी एक खौफ की फ़ज़ा पाई जाती है। जी, तो मैंने पाकिस्तान हाई कमीशन, वहाँ पर भी मैं गई, कमिश्नर साहिबा से भी मुलाकात हुई, सकलैन सईदा से, और उन्होंने भी ये कहा, क्योंकि मेरे उनसे यही सवालात थे कि अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपसे शेयर हुई, वो कहाँ है? अरशद शरीफ की बिलोंगिंग्स, उनका पासपोर्ट, ये वो चीज़ें हैं जो कि बाज़ दावा कर रहे हैं कि वो हाई कमीशन के पास है। केनियन अथॉरिटीज़ मुझे ऑफ द रिकॉर्ड कह रही हैं कि वो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को दी गई है। वो कह रही हैं कि उनको इस हवाले से कोई मालूमात नहीं है, और ना ही वो इस केस पर बल्कि बात करने से भी उन्होंने माजरत कर ली है। तो बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत अहम सवालात हैं, बहुत पेचीदा केस है। अच्छा मुर्तज़ा शाह साहब, मैं चाहता हूँ कि अरशद शरीफ साहब ने जब वो कीनिया में थे तो कीनिया में उन्होंने एक वी लॉग किया था, और उस वी लॉग में उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनके साथ कोई उन्होंने बात की थी, उनको एक मैसेज दिया था। अच्छा मुर्तज़ा शाह साहब, ये अरशद शरीफ साहब जो हैं वो बड़े वाज़े तौर पे उसमें चीफ जस्टिस साहब को कह रहे हैं जी कि मुझे ना सिर्फ झूठे मुकदमात में मुलव्वस किया जाएगा बल्कि मेरी ज़िंदगी को भी ख़तरा है, और उन्होंने कहा शरपसंद अनासर। और फिर आपने सुना इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि जी मुझे भी पता था और मैंने अरशद शरीफ को पाकिस्तान से बाहर भेजा। फिर वो जब वहाँ पाकिस्तान से दुबई गए तो दुबई से भी कहा जा रहा है कि उनको प्रेशराइज़ करके कीनिया भेज दिया। तो अगर कीनिया में उनकी जो प्रेजेंस है वो सीक्रेट नहीं थी और बहुत से लोगों को पता था, तो अब आपको लग रहा है कि अल्टीमेटली कभी ना कभी कहीं ना कहीं से ये पता चल जाएगा कि अरशद शरीफ के मर्डर का मास्टरमाइंड कौन था? मेरे साहब देखिए, जो इमरान खान साहब तो बिल्कुल वाज़े तौर पे इशारा एक तरफ कर चुके हैं। इमरान खान साहब तो कैटेगोरिकली रादर कह चुके हैं कि उनके ख्याल में कौन लोग हो सकते हैं जो इस कत्ल के पीछे हैं। वो उन्होंने तो इस हवाले से कई स्टेटमेंट दे चुके हैं। अरशद शरीफ ने शरपसंद अनासर का कहा, लेकिन अरशद शरीफ भी इस हवाले से तकरीबन उसी डायरेक्शन में इंडिकेट कर चुके हैं जहां इमरान खान साहब ने किया। मैं अगेन ये रिपीट करूंगा मीर साहब के, इसमें डाउट बिल्कुल नहीं है कि अरशद शरीफ को जो उनको ऑब्वियसली वो कह रहे थे उनको एक खतरा था, और पाकिस्तान में जो जर्नलिस्ट की सेफ्टी के हवाले से कितने सीरियस थ्रेट्स और रियल लाइफ थ्रेट्स हैं ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और ये अरशद शरीफ का जो केनिया में आना है, जहां जिस जगह पर वो ठहरे हुए थे, वहां जिस किस्म का अगर आप देखें तो बिल्कुल 2,500 से 3,000 पाकिस्तानी कम्युनिटी है, और वो एक सर्टेन 2 एरियाज है जहां पे रहते हैं। अरशद शरीफ एक ऐसे एरिया में रह रहे थे जहां पे डिप्लोमेट, यूएन में काम करने वाले और जो हाई एंड के लोग हैं उस एरिया में। सो अरशद शरीफ एक रिलेटिवली अपने ख्याल में एक बहुत सेफ और सिक्योर जगह पर रह रहे थे, और वो जगह है भी सेफ और सिक्योर। लेकिन चूंकि उनको कोई होस्ट कर रहा था, और उस पूरे प्रोसेस में देखें स्पॉन्सरशिप का वीजा अरेंज होना, फिर उनका वहां पर जाना, इस प्रोसेस में फिर बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं। सो ऐसे हालात में कोई भी बंदा हो कि जो इतने ज्यादा लोग जहां पर अगर इन्वॉल्व हो, तो उस बंदे की लोकेशन और उसकी जो सीक्रेसी है उसको कंप्रोमाइज होना और लीक हो जाना, ये बहुत एक आम सी बात है। और जो जिस कैंप में जहां पर वो गए हुए थे, मेरे साहब आपको एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ कि जो पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर्स हैं उन्होंने एक खत लिखा है केनियन जो अथॉरिटीज है उनको, जो हमने कल जियो के ऊपर हमने रिलीज किया था। उसमें वो जो वकार अहमद और खुरम से भी पूछ रहे हैं और केनिया के जो हुकाम है उनसे भी पूछ रहे हैं कि बताया जाए कि 22 अगस्त की रात को जो अरशद शरीफ जो एमोडम कैंप में ठहरे हुए थे, वहां पर किन किन नेशनैलिटीज के लोग वहां पर मौजूद है। ये मेरे साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 22 अगस्त की रात को अरशद शरीफ जहां पर ठहरे थे, वहां मेरे स्टाफ के लोगों से बात हुई कि वो आफ्टरनून में पहुंचे। उन्होंने उस रात तो वो थके हुए थे, लेकिन अगले दिन पूरा दिन उन्होंने शूटिंग एक्टिविटीज में हिस्सा लिया। ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो ये पूछ रहे हैं कि किन किन नेशनैलिटीज के लोग वहां पे ठहरे हुए थे। इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनको ये शक है कि कैंप में वहां पे जो लोग थे, वहां पे उस रात को 60-70 से ज्यादा लोग शामिल थे। और अरशद शरीफ का जो चेहरा है वो एक बड़ा वेल नोन चेहरा, बहुत सारे लोग उनको पहचानते थे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर। लिहाजा जो पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेशन टीम है उनको ये शक है कि वहां जो उनकी कैंप में प्रेजेंस थी, वहां से भी ये पॉसिबिलिटी है कि अरशद शरीफ की लोकेशन शायद उन लोगों तक पहुंची हो, उनके वेयर अबाउट जो अरशद शरीफ को शायद ढूंढ रहे थे। एक और बात, जो GSU यूनिट है जिसके ऑफिसर ने अरशद शरीफ पे फायर किया, उनके ऊपर मीर साहब यहाँ पे
पुलिस के एक सोर्स है, उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास ये मैंडेट है ही नहीं कि वो रोड ब्लॉक्स लगाएं। दो बातें, एक तो रोड ब्लॉक वो नहीं लगा सकते, और दूसरा यहाँ पे जो पत्थर हैं, पत्थरों का रोड ब्लॉक पुलिस लगाती नहीं है, ना ही जीएसयू वालों के पास तो मैंडेट ही नहीं था जिन्होंने अरशद के ऊपर फायर ठीक किया। है। यहाँ पे जो परमिशन है मीर साहब, वो स्पाइक्स लगाते हैं अगर उनने किसी को रोकना हो। वहां उस एरिया में, जैसे इरम ने कहा, ना सिर्फ आपको ऐसे पत्थर नहीं मिलेंगे और ऐसी कोई सिचुएशन है ही नहीं। लिहाजा इस हवाले से उनका जो किरदार है, जो जीएसयू यूनिट है, एक स्पेशलिस्ट यूनिट को बुलाया गया। और पाकिस्तानी हुकाम ने एक और बात पूछी है केन्या के हुकाम से कि जो केन्या की जो नेशनल इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, बताया जाए कि उनका रोल क्या था इस पूरे मामले में। क्या उन्होंने भी किसी स्टेज पे जीएसयू को कहा था कि वो इस ऑपरेशन में हिस्सा लें? अच्छा इरम वाजी साहब, फाइनल वर्ड, अब आपको क्या लग रहा है? अभी तक आप कीनिया ही में हैं, जब आप कीनिया से वापस जाएंगी तो कोई लीड आपको मिल जाएगी? हामिद साहब, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि किसी ना किसी तरह से हमें कोई लीड, कोई ऐसे क्लूज मिले कि ये जाना जा सके कि क्या जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो कितनी शफाफ है। और ये जो सवाल जो हम सहाफ़ी यहाँ पे मकामी भी पूछ रहे हैं, मुतज़ाई पूछ रहे हैं, मैं भी पूछने की कोशिश कर रही हूँ, उनके सवालात, इन सवालात के जवाबात हमें कैसे मिले। क्योंकि जब मैंने बहुत कुछ यहाँ पे जो मकामी बैन अक़वामी सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी राय के हवाले से जो तंजीमें काम कर रही हैं, उनसे जो मैंने बातचीत की तो उनका ये भी कहना था कि एक पैटर्न नज़र आया उनके बकौल कि आपने देखा कि साजिद बलोच को किस तरह से उनका एक पुरस्कार तरीके से जो है स्वीडन में उनको अभी तक नहीं पता चला कि वो किस तरह से उनको मर्डर किया गया। आप ही के इदारे द न्यूज़ के लिए वो लिख भी चुके हैं। साथ ही साथ वो ये भी मेंशन करते हैं कि पहली दफ़ा जो ब्लॉगर एक्टिविस्ट वकास गुराया है, उनके जो उन पे हमला आवर को यूके में जो है लाइफ सेंटेंस दी गई है, जो कि अपनी नौयत का पहला वाक़या है। तो एक जो बैनुल-अक़वामी जो सहाफ़ी पाकिस्तानी जो बाहर काम करते हैं या बाहर आ रहे हैं अपने काम की गर्ज से या भाग कर मुल्क से अपनी सिक्योरिटी के लिए, उनकी हिफाजत का मामला जो है यहाँ पे जो तंजीमें हैं उनको भी एक पेचीदा मामला लगता है। और जब तक इन सारे केसेस को, और स्पेशली अरशद शरीफ के केसेस में, इस केस में कितना हमें जो है तहकीकात करके क्या हमें नताइज मिलते हैं, ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये वाक़यात हम माज़ी में भी देख चुके हैं और कोई कंक्लूजन किसी थॉरो इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी तक हमें उस तरह से सामने नहीं आई जो मर्डर्स हुए हैं पाकिस्तानी सहाफ़ियों के। तो ये ज़रूरी है उनके बकौल कि ये इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो और सामने शवाहिद लाए जाए ताकि ये पता किया जा सके कि कौन है अरशद शरीफ के हलाकत के पीछे। बहुत बहुत शुक्रिया इरम अब्बासी साहबा, शुक्रिया जनाब मुर्ज़ा अली शाह साहब। दोनों ने कीनिया अरशद शरीफ मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन किया और दोनों ने अपनी जान को ख़तरे में भी डाला है, और हम दोनों से गुजारिश करते हैं कि ये अपना भी ख्याल रखें। एक वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आपने इरम अब्बासी और मुर्ज़ा अली शाह की गुफ्तगू सुनी और इस गुफ्तगू से ये अब वाज़े होता है कि अरशद शरीफ को कीनिया में पुलिस ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत शहीद किया। और वो जो पहले कहा गया कि मिस्टेकन आइडेंटिटी थी, फिर कहा कि नहीं उनकी गाड़ी से फायरिंग हुई थी, तो ये बात बड़ी वाज़े है। मुर्ज़ा अली शाह ने और इरम अब्बासी ने कंफर्म किया है कि जो कीनियन अथॉरिटीज़ है और कीनियन पुलिस है, वो कीनिया के जो मुकामी सहाफ़ी हैं उनको भी इस मामले पर बात करने से और इन्वेस्टिगेशन करने से रोक रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर राना सनाउल्लाह साहब जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने आज ये दावा कर दिया है कि कातिल पकड़े जाएंगे, तो कब तक पकड़े जाएंगे? और जो हुकूमत ने एक अदालती कमीशन बनाया था, उस कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा ने तो दे दिया इस्तीफ़ा। तो अब जो अरशद शरीफ साहब की वालदा मोहतरमा है, उन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा था, वो कब एक आला सतही अदालती कमीशन बनाते हैं और वो कमीशन कब अपनी इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी का आगाज़ करेगा? तो ये मामला जो है ये पाकिस्तान की रियासत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और अगर ये चैलेंज जो है इसका रियासती इदारों ने सामना ना किया और अरशद शरीफ के कातलों को सामने ना लेके आए, तो ज़ाहिर बात है फिर तो जो इमरान खान साहब का नैरेटिव है वो नैरेटिव ही अवाम के लिए काबिल कबूल होगा और अवाम यही समझेंगे कि अरशद शरीफ जो है उसने किसी ताकतवर शख्स की अथॉरिटी को चैलेंज किया तो उसको मरवा दिया गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो नैरेटिव है ये गलत साबित हो जाए, तो फिर आपको सबूत के साथ अरशद शरीफ के जो असली कातिल हैं उनको पकड़ के सामने लाना होगा। और इमरान खान साहब जो हैं
وہ بھی آج کل یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ان کو ارشد شریف کے قتل اور اپنے خلاف جو سازش ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے، اس لیے کہ ریاستی اداروں میں ان کے کچھ سورسز ہیں۔ عمران خان صاحب واضح طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر کچھ لوگ ہیں جو ان کو خبریں دے رہے ہیں، تو اگر وہ اندر سے آپ کو خبریں دے رہے ہیں اور بقول آپ کی خبریں صحیح بھی ثابت ہو رہی ہیں، تو پلیز ارشد شریف جو ہیں انہوں نے اپنی جان جو ہے وہ ان دی لائن آف ڈیوٹی قربان کیا ہے، کم از کم ان کے قاتلوں کے بارے میں کوئی خبر جو ہے وہ ان کی فیملی کو دے دیں، کسی میڈیا پرسن کو دے دیں، یا جو کمیشن بن رہا ہے اسی کو دے دیں، کسی کو تو دے دینا۔ وہ جو 2 رکنی کمیٹی ہے اگر وہ آپ سے رابطہ کرے تو اسی کو بتا دیں، لیکن اگر آپ صرف یہ کہیں گے کہ میرا ایجنسیوں کے اندر لوگوں سے رابطہ ہے لیکن خبر میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، تو پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایجنسیز کے اندر کچھ عناصر شاید آپ کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو ایجنسیوں کا سہولت کار بننا نہ پہلے کبھی کسی کے فائدے میں تھا، نہ آئندہ کسی کے فائدے میں ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔